اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا. نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھے بینیفٹ کیا کھوجتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا, ہمیں مصیبتوں سے بچائے گا, پریشانیوں سے بچائے گا, دنیا میں ان چیزوں سے بچائے گا, اور آخرت میں عظیم گھر جسے جنت کہا جاتا ہے وہ گھر سے ہم سبوں کو سرفراز فرمائے گا. اور میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے. برادران اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں, شرائع نبوت کے پروانوں, اولیاء امت کے جانثاروں, بھیگ دینے والے داتا واقع ہم غریبوں کے غمگسار, مدینی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام جھوم کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب خانہ کی جانب سے یہ محفل میلاد پاک, اس مکان کی ادھاٹن اور ساتھ میں آج تیسری قربانی تھی, دونوں کا گٹھجوڑ کر اس پروگرام کا انعقاد ہوا. صاحب خانہ کے دل کی تمام آرزو پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے. ان کا انتظام کرنا اور ہم سبوں کا اس مجلس میں بیٹھ کر سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے مسلم سن, یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے. اے مسلم سن, یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے. عظمت اسلام مسلم صرف قربانی میں ہے. اے مسلم سن, یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے. عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر, سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر, زمین و آسمان حیران تھے استعداد گزاری پر, زمین و آسمان حیران تھے استعداد گزاری پر. اور علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے اس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, سکھائے اس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ عورت ہے اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے, یہ عورت ہے اور جو گود میں بچہ لیٹا ہے, یہ پیغمبر کی بیوی ہے, وہ پیغمبر کا بیٹا ہے. یہ پیغمبر کی بیوی ہے, وہ پیغمبر کا بیٹا ہے. آج بھی جو ابراہیم سا خلیل اللہ پیدا, آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. محترم حضرات, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس کا ارتھ میں ترجمہ معنی ٹرانسلیٹ آپ تمامی سامعین سماعت کریں. ان صلاتی و نسکی, بے شک میری نماز اور میری قربانی, ومحیای و مماتی للہ, اور میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک پروردگار ہے.
محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ انسان بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر نماز فرض ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اپنے رب کے لیے، اور دنیا میں بہت طرح کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ انسان قربانی کو پیش کرتا ہے اپنے رب کے لیے۔ انسان کو جو زندگی ملی ہے یہ اس کے رب کے لیے ملی ہے۔ انسان کو جو موت آئے گی اس کے رب کے لیے آئے گی۔ جو بھی چیزیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے طریقے سے چیزیں پیدا فرمائی ہے۔ اس لیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا مالک پروردگار ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے پیچھے بینیفٹ کیا کھوجتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا، ہمیں مصیبتوں سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، دنیا میں ان چیزوں سے بچائے گا، اور آخرت میں عظیم گھر جسے جنت کہا جاتا ہے وہ گھر سے ہم سبوں کو سرفراز فرمائے گا۔ قربانی، انسان اپنے قربانی پیش کرتا ہے سرخروئی حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ اپنا مقام پانے کے لیے انسان قربانی پیش کرتا ہے، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، جانور کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، یا کسی اور چیز کی قربانی ہو۔ کوئی بھی قربانی ہو انسان بسم اللہ کے ساتھ پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں مقصود ہو تو پھر قربانی قبول ہوتی ہے، اس کا صلہ یہاں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ انسان کی جو زندگی ملی ہے یہ بھی ایک انمول تحفہ ہے۔ جب تک ہمارے ہاتھ پاؤں صحیح و سلامت کام کر رہے ہیں تب تک انسان غرور و گھمنڈ کی دنیا میں چکر کھا رہا ہے۔ جیسے ہی جسم کے سارے پرزے کمزور ہو گئے، کہیں لاٹھی کے ذریعے، کہیں کرسی کے ذریعے، کہیں بیڈ پر، کہیں کھٹیا پر، کہیں چرپائی پر لیٹ کر دعائیں مانگتا ہے میرے مولا ان مصیبتوں کو ہماری زندگی سے دور فرما دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک زندگی صحیح و سالم ہے ہم سبھی کو اپنے مولا کی پروردگار کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور موت تو اسی لیے رکھی گئی ہے کہ جو کچھ ہم دنیا میں بوئے ہیں مرنے کے بعد اس کا جزا ہمیں قبر میں ملے گا۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے پیش فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اے آدم کے شہزادوں تم میری بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے جن کا نام قابل اور حابیل تھا، دونوں نے قربانی پیش کی۔ اب قربانی اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ انسان مخلص ہو کر خلوص للہیت کے ساتھ ایک ایسی چیز کی قربانی پیش کرے جس کی قیمت کچھ اچھی ہو، قیمت والی شے کو، محبت والی شے کو پیش کرے تو اللہ تبارک اس قربانی کو قبول اور پسند فرماتا ہے۔ حابیل اور قابل سے جب قربانی کے لیے کہا گیا تو حابیل نے ایک جانور کی قربانی پیش کی، اور جو قابل تھا اس نے اپنے کھیت سے جو گلے اگائے تھے دھان گیہوں جو اس زمانے میں ہوتا تھا، دھان تو ہوتا نہیں تھا، گیہوں کا رواج ہے اور گیہوں کا اتہاس ملتا ہے، تو جو کچھ اس سمے کا گلا پانی تھا کھیت سے اگا، اس چیز کو قربانی پیش کیے دونوں لوگ۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لی۔ انہوں نے جانور کی قربانی پیش کی تھی، بیش قیمت جانور کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو قابل نے اپنے بھائی کا مرڈر کر دیا، جلن میں، حسد میں، لالچ میں آ کر کہ تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، میری قربانی قبول نہ ہوئی، تو قابل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اسے آسان بھاشا میں سمجھنے کے لیے جس کا نام قابل ہے اس نے قتل کر دیا، جس کا نام حابیل ہے یہ ہلاک ہو گئے، قتل ہو گئے۔
سب سے پہلے قربانی پیش کی گئی تھی اور مرڈر بھی سب سے پہلے انہی کی جانب سے پیش کیا گیا. لہذا دنیا میں کوئی انسان غلط طریقے سے کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے، جو گناہ اس سے ملتا ہے اس میں سے گناہ کا بھی کسی کھاتے میں جاتا ہے. اس طریقے سے قربانی پیش کی گئی. پہلے زمانے میں جو قربانی ہوتی تھی وہ فوراً قبول ہو جاتی تھی، سبق مل جاتی تھی قربانی کی قبولیت کی. اس زمانے میں جس کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے آگ آتی اور قربانی کیے ہوئے جانور کا گوشت اٹھا کر لے کر چلی جاتی. اب اس نقطے پر ذرا غور کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ تحفہ حضور سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ادرش کر دیا گیا کہ ہم قربانی پیش کرتے ہیں اور ہماری منشا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی قبول فرما لے. اگر پہلے زمانے کی طرح ہماری قربانیوں کا یہ رواج ہوتا ہے کہ ہم اپنی قربانیاں پیش کر کے جانور زمین کو رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اٹھا کر لے جاتی، تو سب کو پتا چل جاتا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رسوا ہونے سے بچانے کے لیے اپنے حبیب کے صدقے میں اس رسم و رواج کو ختم کر دیا اور قربانی کو غیبی بنا دیا. جو بھی قربانی پیش کرے گا اس کی قربانی قبول کی جائے گی. بندہ کرنے والا یہ سمجھے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے، ورنہ سوچی کتنی رسوائی ہوتی، کتنی شرمندگی ہوتی. یعنی کے دروازے کے بغل پر ایک آدمی کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. ایک فائدہ یہ ہوا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جس جانور ہم ذبح کرتے تھے اس کا گوشت لوگ نہیں کھاتے تھے، مگر حضور کے صدقے میں قربانی کیے ہوئے جانور کا ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، فقراء مساکین عزیز و اقارب کو کھلاتے ہیں. تو فائدہ ہو گیا. اس لیے قربانی خلوص للہیت کے ساتھ کیجیے، دکھاوا کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں کہ ہمارا جانور موٹا ہے، تگڑا ہے، 20,000 کا ہے، 25,000 کا ہے. اگر ایسی چیز ہمارے اندر آ گئی دکھاوے کی ذرہ برابر بھی، تو قربانی ہماری قبول نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھاوا مغرور پسند نہیں ہے. جو بندہ خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے گا، اس کا جانور 6,000 کا کیوں نہ ہو، 10,000 کا کیوں نہ ہو، اگر خلوص للہیت کے ساتھ قربانی پیش کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو ضرور قبول فرمائے گا، اس کی قربانی کو پسند فرمائے گا، قبول فرمائے گا. حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ حضور اسلام نے فرمایا یہ قربانی میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس قربانی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ملے گی، ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ملے گی. جو انسان اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے کیا اس کے جسم کا بال گرتا ہے؟ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، چیٹ جی پی ٹی AI کا زمانہ ہے. ان سے سوال کیجئے گا کہ جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے گئے ان کے جسموں پر کتنے بال ہیں؟ تو یہ آئی کہتا ہے کہ ایک جانور کے جسموں پر کم سے کم کروڑوں بال ہیں. کتنے بال ہیں؟ کروڑوں بال ہیں. تو جو انسان خلوص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور پرہیزگاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جانور کو قربان کر دیا، دکھانے کا شاعرہ نہیں، چند ہی لمحوں سے کروڑوں نیکیاں مل گئی، چند ہی لمحوں سے کروڑوں نیکیاں مل گئی. اور حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو وہاں کے لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کر کے جو اس کا خون اور گوشت ہوتا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے خون کا دھبا کعبہ کی دیوار پر کھودتے تھے، لگاتے تھے. جیسے چھپاکا مارتے ہم لوگ بھی کرتے ہیں، حالانکہ جائز نہیں. یہ
جاہلیت کا طریقہ ہے، دور جاہلیت کا طریقہ ہے. ذرا اتہاس سے اس کو کمپیئر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. مدینے کے لوگ جاہلیت کے زمانے میں اپنے جانور کو ذبح کر کے جانور کا خون، اس کا گوشت کعبہ کی دیواروں پر ٹانگتے تھے، مس کرتے تھے. حضور آئے مدینے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کی تربیت کے لیے کلام مقدسہ میں آیت نازل فرما دی. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ جو قربانی پیش کرتا ہے نہ اس کا گوشت خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اگر کچھ پہنچتا ہے تو قربانی کرنے والے کا تقویٰ اور پرہیزگاری خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تم کتنے پرہیزگار ہو، کتنے نیک ہو، کتنے متقی پاسبان ہو، یہ تمہارا تقویٰ خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. خون اور گوشت نہیں، صرف تقویٰ پہنچتا ہے. پرہیزگاری انسان کتنا ملزم ہے، کتنا پرہیزگار ہے، یہ تقویٰ خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اور حدیث پاک سماعت کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان ایک جہاز کی کتنی رفتار ہوتی ہے زمین سے آسمان پر پرواز کرنے کے لیے، یا ان تاروں میں جو بجلی کرنٹ دوڑ رہا ہے اس کی کتنی رفتار ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جانور کی گردن پر چھری چلتی ہے تو جانور کو زمین پر لٹائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جانور کی جسم میں سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرا نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں پسند کر لیا گیا. اس جانور کی قربانی کیے ہوئے جو خون گرتے اس کی رفتار کتنی تیز ہے کہ جانور کا ایک قطرہ خون زمین پر گرنے نہیں پاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قبول فرما لیتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ صرف تقویٰ کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، خلوص للہیت کی وجہ سے، جو ہمارے دلوں میں نیک نیت تھی اس کی وجہ سے، جو ہم نے جانور قربان کیے اس کا خون زمین پر گرا نہیں، خدا کی بارگاہ پہلے قبول ہو گیا. دنیا کی کوئی مشینری طاقت کی اتنی اسپیڈ نہیں کہ خدا کی بارگاہ میں قبول کرنے والی دعاؤں سے اس کی اسپیڈ زیادہ ہو. تو پرہیزگاری ضروری ہے. اچھا جانور ذبح کیے ہم کٹورا پلیٹ کھا کر جانور ختم کر دیں، ہمارے اندر کتنی پرہیزگاری ہے؟ 1% آئی پرہیزگاری آئے 1%، کٹورا ختم ہو گئے پہلے، پرہیزگاری آئے کو پیسہ گئے. پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب زندگی دی ہے تو یہ ماتھا بھی کبھی کبھی اس کے سامنے ٹکایا کیجیے، اپنی زمین کو اس کی بارگاہ میں کھم کر کے دعائیں مانگا کیجیے. پروردگار میں بے راہ روی ہو گیا ہوں، راستے سے بھٹک گیا ہوں، دلدل میں پھنسا جا رہا ہوں، مجھے صحیح راستے پر لا کر کھڑا کر دے. میں تیری بارگاہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں. صرف گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں. اس لیے پرہیزگاری اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. انسان جتنا پرہیزگار ہوگا اللہ کی بارگاہ اتنا مقبول اور پسندیدہ ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار امتحان لیے. امتحان کیوں لیا جاتا کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے. مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ صرف یہ سکھ میں میرا نام لیتا ہے یا دکھ میں بھی میرا نام لیتا ہے. ذرا سا کوئی بیمار ہو جائے، پریشان ہو جائے، مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے، ناشکری کے الفاظ زبان پر لاتا ہے اور پورے بھلے القابات سے نوازتا ہے. اور جیسی اسے دولت ملتی ہے، ثروت ملتی ہے، اس انسان کو دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے. اب ٹھاٹ بات یہ اس کی زندگی گزرتی ہے، اس کی زبان پر پھڑکو مسرت کے کلمے گونجتے ہیں، کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت کسی کے پاس نہیں، یا اللہ کا کرم اس کا فضل ہے. مگر جیسے ہی مصیبتیں آتی انسان پر ناشکرا ہو جاتا ہے انسان. مگر
دوست وہی ہوتا ہے جو ہر امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بے شمار امتحانات لیے، اور امتحاناتوں میں سے ایک امتحان کا واقعہ میں آپ سامعین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کا نبی خلیل اللہ سے جب نمرود کا مقابلہ ہوا، اور نمرود وہ بادشاہ تھا جس کی سلطنت حکومت پوری دنیا پر تھی، اس کے سامنے خلیل اللہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کو مانو، نمرود بادشاہ اپنے آپ کو خود خدا کا ہوا بیٹھا تھا، مقابلہ ہوا، جو اپنے آپ کو دنیا میں خدا کا لاتا تھا، مقابلہ ہوا تو دلیل کی طور پر ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے، میں تجھے خدا نہیں مانتا، میرا خدا وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے سوچا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، دیکھو میں کر کے دکھاتا ہوں۔ اس نے اپنے قید خانے سے 2 قیدی بلائے، جس کو چھٹی ملنی تھی، رہائی ہونے والی تھی، اسے مار ڈالا، قتل کر ڈالا، اور جسے پھانسی ہونے والی تھی اسے آزاد کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا دیکھا تم نے، میں نے بھی مارا ہے، جلایا ہے، جس کو زندگی دینی تھی اسے مار دیا، اور جسے موت دینی تھی اسے چھٹی دے دی، اسے آزادی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود بڑا نادان ہے، بیوقوف لگتا ہے۔ دوسری دلیل پیش کی، میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈراتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال کر پورب میں ڈرا۔ اب کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہ تھا۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے قید خانے میں قید کر دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ ایک آتش کدہ میں آگ جلائی جائے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ تیاری ہو گئی ڈالنے کی۔ اللہ کا مقدس فرشتہ جبریل السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا ہے اللہ کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آئے جبریل علیہ السلام، جس خطرہ کو آپ لے کر آ رہے ہیں وہ خطرہ میرا رب بھی جانتا ہے کہ میں آگ میں جا رہا ہوں۔ اے جبریل علیہ السلام، آپ کی کوئی حالت نہیں، آپ کی کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں، میں سب کے لیے نہیں اپنے رب کے لیے آگ میں جا رہا ہوں۔ تو کیا میرا رب میری پریشانی کو دور نہیں کرے گا؟ کیا میرا رب مجھے بچائے گا نہیں؟ مجھے اس کی حفاظت پر بھروسہ ہے، وہ ضرور میری حفاظت فرمائے گا۔ بس کیا تھا، منجنی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو کہا جاؤ اس نارے نمرود کو قدموں سے ٹھوکر مارو، اور آگ سے اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ایک نقطہ دے رہا ہوں اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے فرمایا اے آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ٹھنڈی تو سمجھ میں آ رہی ہے، نارے نمرود کا وہ گلزار بن گئی، پھولوں کا سیج بن گئی۔ اللہ نے فرمایا آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ برف کی فیکٹری میں اگر کوئی آدمی کام کرتا ہو اپنا ہاتھ برف کے سیل پر کتنی دیر تک رکھ سکتا ہے؟ 5 منٹ، اور زیادہ سے زیادہ 10 منٹ۔ زیادہ رکھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ برفے ہو جائے گا۔ زیادہ رکھے گا تو برفے ہو جائے گا۔ اللہ کی حکمت عملی کو دیکھیں، اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی تو ہو رہی ہے، ٹھنڈی انسان کے نقصان دہ ہوتی ہے کچھ لمحوں کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا آگ صرف ٹھنڈی نہ ہونا بلکہ سلامتی والی ہو جانا، کہ تیری گود میں جب میرا خلیل جائے تو نارے نمرود کی آگ
کہا کہ اے آگ ٹھنڈی تو ہو رہی ہو، ٹھنڈی ہونے کے بعد میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، سلامتی والی ہو جانا، سکون والی ہو جانا۔ امتحان میں پاس ہوتے گئے، امتحان میں پاس ہوتے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے کھانے کعبہ بنایا۔ حاجی صاحب حج کر کے آ گئے ہیں، کھیری کے سرزمین کے وارث شخص ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سرکار کے روضے کی زیارت کی ہے اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ لہذا جو حاجی کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص حجر اسود کا بوسہ لے کر اپنے ہاتھوں کو مس کر کے اس دن ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آدمی سے جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اور جنم لینے والی اولاد گناہوں سے پاک ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو حج کرتا ہے وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ گناہ کیا ہی، گناہوں سے خالی ہو جاتا ہے، گناہوں سے مبرہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاکیزہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے میرے خلیل تم میرے گھر کی بنیاد ڈالو، کعبہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بنانے لگے اللہ کا، گھر بنانے لگے اللہ کا۔ ایک پوائنٹ یہاں بھی غور کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے مان لیجیے ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں، تو جب اس کی اونچائی سروں کے برابر ہو تو آپ اونچا کرنے کے لیے کیا کیجیے گا؟ آپ اونچا کرنے کے لیے کیا کیجیے گا؟ بلی پٹرا لگا کے مچان بنائیے گا، مستری سال اس پر چڑھیں گے تب جا کر اینٹ جوڑیں گے، یہی نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا گھر کعبہ بناؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کعبہ کی دیوار کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک پتھر جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے وہاں حجاج 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اسی مقام ابراہیم کو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیوار کی تعمیر فرمائی۔ اب تاریخ سے سوال کرو عالم تصور میں کہ کعبہ کی دیواریں تم تو اونچی اس لیے ہو رہی تھی کہ تجھے خلیل اللہ پتھر کی اینٹوں سے سجا سجا کر اونچی کیے جا رہے تھے، مگر جس پر خلیل اللہ کھڑے تھے وہ پتھر کیسے بلند ہوتا جا رہا تھا۔ تو جواب ملے گا عالم تصور سے کہ اے ابراہیم سوچنے کی کوئی بات نہیں، تم میرے گھر کی اونچائی کو بڑھاتے جاؤ، تم میرا گھر بناؤ میں تیرے در کو بلند کر دوں گا، تم میرے گھر کو بلند کر میں تیرے در کو بلند کر دوں گا۔ وہ کون سی یہ آئی ٹیکنالوجی تھی جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، خود بخود وہ پتھر بڑھا چلا جا رہا تھا، جدھر جدھر دیوار کی چنائی ہونے والی تھی وہ پتھر چین سسٹم سے چلا جا رہا تھا۔ جذبی دیکھے ہیں نا، وہ چین والا جذبی والا جو روڈ پر ڈگر لا چین میں لا گیا، تو جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے میں سمجھانے کے لیے ستاروں کو کہ جس پتھر پر کھڑے تھے اس کا قد چھوٹا تھا، جیسے دیوار کھڑی ہوئی بڑا ہو گیا، اب یہاں دیوار کھڑی کرنی ہے، آگے جانے میں پتھر اپنے آپ چلا جاتا تھا، ابراہیم صاحب اسی پر کھڑے ہو کر چلے جاتے، کعبہ کی دیوار کو تعمیر فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے میرے خلیل اب آپ نے میرے گھر کو بنا دیا ہے، کچھ گفٹ مانگ لیجئے، کچھ تحفہ مانگ لیجئے۔ جب ہمارا آپ کا گھر بنتا ہے اگر بہت خوبصورت بن گیا اور بڑی عالیشان یہ مکان بنا ہے، تو جب کوئی عالیشان محل بنتا ہے، گھر بن جاتا ہے، تو بنانے والے کو گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے جب مہمان اپنے ہاتھوں کی کاریگری کا اجاگر کر کے بنانے والے کے سامنے نمونہ پیش کرتا ہے، دنیا دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے ہاں واقعی اس کے ہاتھوں میں صفائی ہے، کاریگری، تو تحفہ دیتے ہیں دنیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خلیل کچھ مانگ لے اس کے بدلے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پروردگار ہم نے ہمارے بیٹے نے تیرے گھر کو بنایا ہے، بس یہی میری دعا ہے تو اس گھر کو قبول فرما لے۔
بس میری یہی دعا ہے کہ اس گھر کو قبول فرما لے. اللہ نے فرمایا ڈن, یہ اوکے ہو گیا, کچھ اور مانگ لیجئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار, اگر تو مجھے کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو میں تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں, مجھے میرے بیٹے اسماعیل کو تاکہ حیات مسلمان بنا کر رکھ اور میری آنے والی نسلوں میں امت مسلمہ کو پیدا فرما, امت مسلمہ کو پیدا فرما. اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی دعا قبول ہو گئی. اے میرے خلیل, وہ دعا کیوں نہیں مانگتے جو تیرے دل میں انگڑائی لے رہی ہے, بہاریں لے رہی ہے؟ کیوں نہیں مانگتے وہ دعائیں جو تم مانگنا چاہتے ہو, جو تمہاری پسندیدہ دعا ہو؟ کیوں نہیں مانگتے؟ بس کہنا تھا. حضرت ابراہیم کے خیال میں دعا آئی, وہ دعا زبان تک آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کہا, میرے پروردگار مجھے جود و کمال نہیں چاہیے, شہرت اور نام نہیں چاہیے, بنانے کے لیے کچھ اور نہیں چاہیے. اے میرے پروردگار, اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو میری گود میں اس رسول ہاشمی کو ڈال دے جس کا تو نے اس سے وعدہ فرمایا ہے. اس محمد عربی کو میری نسل میں پیدا فرما دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا. اللہ نے فرمایا آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی. اب ایک پوائنٹ غور کیجیے, جو حجاج کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں, پتھر کا کام ہے کسی کو سہارا دینا, کسی دیوار پر لگ جائے اسے اونچی کرنا پتھر کا کام ہے. مگر جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے, اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم کا نشان پڑ گیا. پتھر اتنا سخت, اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نرم و نازک پاؤں کا نشان پڑ گیا, اور صرف اسی پتھر پر نشان پڑا, اس کے باقی کہیں ان کا نشان نہیں. ایک پوائنٹ اسے نقطہ کے طور پر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اسی پتھر پر نشان پڑا, اس کے بعد کہیں نہیں پڑا. اب عالم تصور میں سوال یہ ہے, پتھر تیرا سینہ تو بڑا سخت ہے, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان کیوں پڑ گیا؟ اگر تجھے نشان ہی لینا چاہیے تھا تو خلیل اللہ کے قدم کا نشان کیوں لیے؟ تمہیں تو حبیب اللہ کے قدم کا نشان لینا چاہیے تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقشے قدم پاک کی برکت سے جو پتھر پر نشان پڑا تھا, پتھر کی جانب سے یہ صدا آئی, یہ آواز آئی المقصور میں جواب بن کر, مجھے کچھ پتا نہیں کہ میرے سینے پر کون کھڑا تھا, بس اتنا پتا تھا کہ حضرت ابراہیم میرے سینے پر کھڑے تھے, میرے کاندھے پر کھڑے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے. اے میرے پروردگار, مجھے حبیب ہاشمی رسول خدا کو میرے گود میں ڈال دے, میری نسل میں پیدا فرما دے. جیسے ہی میں نے حضرت ابراہیم کی زبان پر رسول ہاشمی کا نام سنا, میں محبت سے موم ہو گیا اور حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان اپنے سینے پر لے لیا. اپنے سینے پر قدمے نقشے پائے حضرت ابراہیم کو اتار لیا, اس لیے اتارا کہ میرے سینے پر سوار ہو کر اس رسول ہاشمی کا سوال کر رہے تھے جو دنیا میں آ کر دنیا کا نقشہ بدلنے والے تھے, جو دنیا میں آ کر دنیا کے کلچر کو بدلنے والے تھے, دنیا کے سسٹم کو بدلنے والے تھے, دنیا کی تہذیب کو بدلنے والے تھے اور خدائے وحدہ لا شریک کی دعوت دینے والے تھے. اس رسول ہاشمی کے سوال کرنے پر میں پتھر محبت سے موم ہو کر حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان اپنے سینے کے اندر لے لیا. اب ایک پوائنٹ اور گھبرا گیا تھا, کہا ہمارے آقا کے نگری میں آ جائیگا, دیر نہ لگی چھلنے جڑا جائیگا. 9 بجے والا باتے گوسو کھاتا کہ ہم ہوں دیوانہ ہوئی, گوسو کھاتا کہ ہم ہوں دیوانہ ہوئی, دھیر قلبہ کا کچا جائیگا. تو آپ کو تھوڑا سا فریش ہو جائیے اور مسکرا کر تھوڑی دیر میری باتوں کو اور سنیے. ایک نقطہ اور, پتھر حضور کا میلاد منا رہا ہے,
میلاد کا معنی خوشی، تو پتھر حضور کا میلاد منا رہا ہے، اور اس کا میلاد کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان پتھر پر پڑ گئے. پتھر سے جواب آیا، اے انسان تجھ سے تو بہتر ہم حجر ہیں کہ حجر ہونے کے بعد بھی مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں، تو بشر ہو کر مصطفیٰ کا میلاد نہیں مناتے، تو بشر ہو کر مصطفیٰ کا میلاد نہیں مناتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی بے شمار امتحان ہے، آپ ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے. بیٹی کی قربانی کی بات آئی، بیٹی کو قربان کر دیا. بچے اور بیوی کو ایک سنسان بستی میں چھوڑنے کی بات آئی، یہ بھی چھوڑ کر دیکھ لیا. جب پیاس کی شدت ہوئی، اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قدموں سے زمزم پیدا فرما دیا. ایک شاعر نے ترجمانی کی، بوڑھا سمجھ رہا تھا مقدر بدل گیا، بیٹا ہوا جوان تو گھر سے نکل گیا. محنت میرے خدا کو پریشرم، محنت میرے خدا کو بہت ہی عزیز ہے. بچہ بھی پاؤں مارا تو زمزم نکل گیا، بچہ بھی پاؤں مارا تو زمزم نکل گیا. ہر امتحان سے گزرتے گئے، ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے. ایک امتحان اور آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا دوست، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے دوست ہیں. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں ساتھ دے، پریشانی میں ہاتھ بٹائے، دکھ کے گھڑی میں آپ کے سامنے کھڑا ہو. دوست پر کوئی امتحان کی گھڑی آ گئی ہو تو اس میں آپ ہاتھ بٹائیں، ساتھ دیں. یہ دنیا کے دوست کا طریقہ ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا. تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں اصطلاح پیش کی، میرے پروردگار حضرت ابراہیم تیرے دوست ہیں، مگر وہ تجھ سے زیادہ اپنے بچے سے محبت کر رہے ہیں، پیار کر اپنے اس بیٹے اسماعیل سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، اپنی بیٹی سے زیادہ پیار کر رہے ہیں. اگر وہ دوست ہوتے تو تجھ سے تیرا نام زیادہ لیتے. تو اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں، تم میرے خلیل کو آزمانا چاہتے ہو، جانچنا پرکھنا چاہتے ہو، کچھ باز پوچھ کرنا چاہتے ہو، امتحان لینا چاہتے ہو، تو جاؤ چپکے سے انسانی بھیس میں میرے خلیل کا امتحان لے لو، میرے خلیل کا امتحان لے لو. اگر کوئی بہترین چیز جسے آپ پسند کرتے ہو وہ دکھا دی جائے یا لگا دی جائے، آپ اچھلنے کودنے لگتے ہیں، آپ وجد میں آ جاتے ہیں. تو فرشتوں نے جب امتحان لینا چاہا تو ایک کھیت میں دور کھڑے ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس زمانے کے جانور انہیں چرا رہے تھے. فرشتے چپکے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے لگے، اللہ کے نام بڑائی کھولنے لگے. جیسے ہی سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی جانب متوجہ ہوئے، اور اس کھیت میں پڑھنے والے کی جانب متوجہ کہا کہ اے میرے رب کا بہترین الفاظ میں نام لینے والے میرے پروردگار کا نام کا تذکرہ ایک بار اور کرو، ذکر میرے پروردگار کا ایک بار اور کرو. وہ فرشتے انسانی شکل میں سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ پہلے ہم نے اپنی مرضی سے مولا کا نام لیا تھا، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں کہنے کے لیے اجرت لوں گا، مزدوری لوں گا، پیسہ لوں گا، تب اللہ کا نام لوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے، تو میرے مولا کا نام سناؤ، میں اپنی دولت ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. نام سنایا گیا، آپ نے آدھی بکریاں دے دی. جب ختم ہو گیا نغمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ورد میں مچل رہے ہیں، اے نام لینے والے میرے پروردگار کا اور ذرا نام لے، مجھے تسلی ہو رہی ہے، تسکین حاصل ہو رہی ہے. سنانے والے نے کہا آدھی بکریاں آپ نے دے دی، اگر میں سناؤں گا تو جو آدھی بچی ہے
انہیں بھی میں لے لوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں وہ بھی دے دوں گا, تم میرے مولا کا نام سناتے جاؤ. سنانے والے نے سنایا, بکریاں ختم ہو گئی, جتنے جانور تھے سب ختم ہو گئے. اب آپ کے پاس کچھ بچا نہیں. حضرت ابراہیم نے سنانے والے سے کہا اے سنانے والے ایک بار اور اپنے پروردگار کا نام سنا, میرے مولا کا نام سنا. سنانے والے نے کہا کہ اب آپ کے پاس کوئی جانور نہیں, مجھے مزدوری سے کیا دیں گے, مجھے خدمت میں کیا دیں گے, مجھے سیوا کرنے کے عوض میں کیا دیں گے. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تم میرے رب کا نام لو, بکریاں چرانے کے لیے چروانے کی ضرورت پڑے گی, میں چرواہا بن کر تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا, تمہاری بکریوں کی دیکھ بھال پر چلاؤں گا. فرشتوں نے جب یہ سنا بے باک گھر اعلان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ نہ آپ کے جانوروں کی ضرورت ہے, نہ آپ کی خدمت کی ضرورت ہے, بلکہ ہم ایک آزمائش کے امتحان کے لیے زمین پر اتارے گئے تھے کہ اللہ نے آپ کو خلیل کہا تھا تو آپ کتنے گہرے اور پکے دوست ہیں. میں نے آزما لیا کہ جو دوست ہوتا ہے خدا کا نام کے لیے اپنا جانور قربان کر دیتا ہے, تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے, اس کے سامنے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں. اگر اللہ کا نام سامنے آ جائے تو سب کچھ قربان کر دیتا. صرف آپ کا امتحان تھا, آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے. جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل. اے مسلم سن, یہ نقطہ درس قرآن میں ہے, عظمت اسلام مسلم صرف قربانی میں ہے. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر, سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر, زمین و آسمان حیران تھے استاد گزاری پر, زمین و آسمان حیران تھے استاد گزاری پر. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. بس یہ چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا, کہنے میں سننے میں اگر کسی قسم کی کوئی خامی کوتاہی ہوئی ہو, پروردگار سبھی سامعین کو حاضر ناظر بنا کر میں گواہی کے طور پر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا حبیب یا رسول اللہ, رحمتوں کے تاج والے, دو جہاں کے راج والے, عرش کے معراج والے, آسیوں کے لاج والے, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.